حکایت نمبر 16 پوری ہو چکی ہے، تو آج ہم پڑھیں گے حکایت نمبر 17۔ تنی چند از روندگان، راہگیروں میں سے چند لوگ، در صحبت من بودند، میری صحبت میں تھے، ظاہر ایشان بصلاح آراستہ، ان کا ظاہری جو ہے وہ بڑا اچھا تھا، نیکی سے بھرا ہوا تھا۔ و یکی را از بزرگان در حق این طائفہ، اور بزرگوں میں سے ایک بزرگ کی در حق این طائفہ، اس گروہ کے بارے میں حسن زنی بلیغ، یعنی کافی اچھا گمان تھا ان کے بارے میں، جیسے ایک شادی کہہ رہے ہیں۔ وہ ادرائی معین کردہ، یعنی کہ ان کے لیے پھر انہوں نے وظیفہ بھی جاری کیا ہوا تھا، تا یقیر از، یہاں تک کہ ان درویشوں میں سے ایک نے حرکتی کردہ، ایسی حرکت کر دی، نامناسب حال درویشان، جو حرکت درویشوں کے لیے مناسب نہیں تھی۔ زن آن شخص فاسد شد، یعنی کہ وہ جو بزرگ ہے ان کی جو رائے ہے وہ خراب ہو گئی۔ و بازار اینان کاسد، اور ان کا بازار ماند پڑ گیا، مطلب کہ ان کا وظیفہ بند ہو گیا۔ خواستم، میں نے چاہا، تا بطریقی کفاف یاران، کہ کسی طرح کفاف یاران، یہ جو میرے دوست ہیں، ان کا وظیفہ مستخلص کنم، جاری کروا دوں۔ آہنگ خدمتش کردم، میں نے ان بزرگوں کی خدمت میں جانے کا ارادہ کیا۔ دربانم رہا نہ کرد، لیکن ہوا یہ کہ دربان نے مجھے جانے نہ دیا۔ و جفا کرد، اور اس نے میرے ساتھ بے عزتی کی، میری بے عزتی کی۔ و معذورش داشتم، میں نے اس کو معذور جانا، یعنی کہ میں نے یہ سمجھا کہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ کہ لطیفان گفتان، کیونکہ عقل مندوں نے کہا ہے، در میر و وزیر سلطان را، امیر اور وزیر کے اور سلطان کے جو در ہیں، جو ان کے دروازے ہیں، بھی وسیلت مگردت، بغیر وسیلے کے، بغیر ریفرنس کے ان کے پاس مت جاؤ، کیونکہ مگردت پیرامن کا مطلب ہوتا ہے چلنا پھرنا، وہاں ارد گرد چہل قدمی کرنا۔ وجہ یہ ہے کہ سگ و دربان چون یافتند غریب، سگ کتا اور دربان جب کسی اجنبی کو دیکھتے ہیں، این گریبانش، یعنی کہ یہ جو ہے، یہ سے مراد یہ جو دربان ہے، یہ گریبان کو پکڑتا ہے۔ دامن، وہ جو کتا ہے وہ دامن کو پکڑتا ہے، تو اس لیے بغیر وسیلے کے ان کے پاس مت جاؤ۔ چندان کے مقربان حضرت، آخر کار مقربان حضرت، یعنی کہ وہ جو بزرگ تھے، ان کو برحال وقوف من، میرے کھڑے ہونے کا جو حال ہے، وقوف یافتن پتہ چل گیا۔ بکرام در آوردند، انہوں نے احترام کے ساتھ مجھے اندر آنے دیا۔ وہ برتن مقامی معین کردند، اور اونچی جگہ پہ بٹھانا چاہا۔ اما بتواد فروتر نشستم، لیکن میں عاجزی کی وجہ سے، یعنی کہ نیچے ہی بیٹھا، اور میں نے کہا، بگزار کے بندہ ہی کمینم، رہنے دیجئے اس حقیر غلام کو، ادھر ہی رہنے دیجئے۔ تا در صف بندگان نشینم، تاکہ میں غلاموں کی صف میں رہوں، آپ کے غلاموں کی صف میں رہوں۔ گفت، اس نے کہا، اس بزرگ، اللہ اللہ چے جائے این سخن است، یہ کیسی بات ہوئی؟ گر بر سر و چشم ما نشینی، اگر آپ ہماری آنکھوں پر اور ہمارے سر پر بھی بیٹھنا چاہیں گے، بارت بکشم، ہم آپ کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہیں، کہ ناد نینی، کیونکہ آپ ہماری آنکھوں کا فخر ہیں۔ فی الجملہ مختصر یہ کہ بنشستم، میں بیٹھ گیا، و از ہر دری سخن پیوستم، اور ادھر ادھر کی باتیں بھی ہوئیں، تا حدیث ذلت یاران، یہاں تک کہ وہ جو میرے دوست تھے ان کی لغزش یا ان کی جو کوتاہی ہے اس کے بھی
درمیان میں بات آئی، وہ میان آمد و گفتم، اور میں نے کہا، کیا کہا؟ چہ جرم دید خداوند سابق الانام، یعنی کہ وہ مالک جو سابق کا پہلے انعام کیا کرتا تھا، یعنی کہ انعامات دیا کرتا تھا، نوازش کیا کرتا تھا کہ بندہ در نظر خیش خارمی دار. اب کیا ہوا ہے کہ وہ بندے کو اپنی نظروں میں حقیر سمجھتا ہے. خدائی رات مسلم بزرگواری و حکم، جو تعریفیں ہیں، فضل ہے، وہ خدا تعالیٰ کے لائق ہے کہ جرم بیند، کہ وہ جرم دیکھتا ہے، وہ نان برقرار می دارد، لیکن میری روٹی بند نہیں کرتا. مطلب کہ خدا جو ہے وہ کچھ بھی ہو جائے وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑتا، چاہے میں جتنی بھی غلطیاں کروں. لیکن اے بادشاہ، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے تھوڑی سی غلطی دیکھی تو آپ نے اس غلام کا جو ہے وہ وظیفہ بند کر دیا. حاکم ای سخن را عظیم پسندید، حاکم نے یہ جو بات ہے، عظیم بات تھی، اس کو پسند کیا. وہ اسباب معاش یاران فرمود، اور دوستوں کا جو معاش تھا، روزی روٹی تھی، وظیفہ تھا، وہ جاری کر دیا. تا برقاعدہ ماضی مہیا دارن، جیسا کہ وہ ماضی میں دیا کرتے تھے. معانت ایام تعطیل وفا کنند، اور انہوں نے جو جن دنوں میں وظیفہ نہیں بھی دیا تھا ان مہینوں کا بھی وظیفہ جاری کر دیا. شکر نعمت بگفتم و زمین خدمت ببوسیدم، اس نعمت کے شکرانے کے طور پر میں نے اداب بجا لایا. و عذر جسارت بخواستم و در وقت برون آمدن گفتم، اور میں نے اس جسارت کی معافی چاہی اور باہر آتے ہوئے میں نے کہا. جو کعبہ قبلہ حادث شد، کیونکہ کعبہ جو ہے وہ تمام لوگوں کا قبلہ ہے، حاجت مندوں کا. از دیارے بعید، دور دراز کے لوگ ملکوں کے رہنے والوں کا. روند خلق بدیدارش ادبسی فرسنگ، روند خلق آتے ہیں لوگ اس کے دیدار کے لیے، ادبسی فرسنگ، بڑی بڑی دور سے، ہزاروں میل کا سفر کر کے. ترا تحمل امثال ماں ببعید کرد، تجھے ہم جیسوں کو برداشت کرنا چاہیے. کہ ہیچ کس نزند بر درخت بی بر سنگ، کہ ہیچ کس نزند، کہ کوئی بھی نہیں مارتا، بر کا مطلب ہوتا ہے پر، درخت بی بر کا مطلب ہوتا ہے بغیر پھل والے درخت پر. کیا نہیں مارتا؟ سنگ، پتھر. یعنی کہ تجھے ہم جیسوں کو برداشت کرنا چاہیے، کیونکہ پتھر اسی پھل کو مارے جاتے ہیں جس پر پھل لگا ہو. بغیر پھل والوں کو، پھل درخت کو کوئی بھی پتھر نہیں مارتا. یعنی کہ جس کے پاس کو امیدیں ہوتی ہیں کسی کی لینے کی، تو اسی کو تنقید بھی اسی پہ کی جائے گی، تو اس لیے آپ کو اس کا وظیفہ جاری کر دینا چاہیے. تو مختصر یہ ہے کہ ان کا وظیفہ جاری ہو گیا. تو یہ تھی جی حکایت نمبر 17. تو 16ویں حکایت اس کے بعد پڑھیں گے جی ہم 18 نمبر حکایت.